الو الو جو پرندہ ہے یہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے اور امام حسین سے اس کا کیا تعلق ہے، اور مختلف ممالک میں الو کو کس عقائد سے جانا جاتا ہے، اس کی عمر تقریباً کتنی ہوتی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 1 سال سے لے کر 2 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ یہ رہتا کہاں ہے؟ یہ ویران جنگلوں میں رہتا ہے، درختوں پر رہتا ہے، کھنڈرات پہ رہتا ہے، کسی آبادی میں یہ پرندہ نہیں رہتا۔ سب سے پہلے مختلف ممالک میں لوگوں کے الو کے بارے میں عقائد کیا ہیں۔ الو کے متعلق مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں مختلف عقائد ہیں۔ برطانیہ میں الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں الو اگر جس گھر میں 3 دن مسلسل بولے کہ ان کے خاندان میں ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مر جائے گا۔ امریکہ میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ الو کو دیکھ لے گا تو وہ کہیں گے کہ بس آج کا دن ہمارا نحوست کا ہے، منحوس دن ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چین میں الو کو دکھائی دینا، اگر چین میں کوئی بندہ الو کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی پڑوسی میں موت ہو جائے گی، کسی نہ کسی بندے کی پڑوسی میں موت ہو جائے گی۔ ایران میں الو کی آواز کو اچھا اور خوش بخت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو جب بولتا ہے اس کی آواز کو خوش بخت سمجھا جاتا ہے اور لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور ترکی میں الو کی آواز کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بھارت میں الو کا کسی کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ تھے مختلف ممالک کے لوگوں کے اور عقائد کہ لوگ اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الو کی آواز کو، الو کا اپنے گھر میں آنا اچھا سمجھتے ہیں، خوش بخت سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد انڈیا سے ملتے جلتے ہیں اور وہ بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ لیکن اوورآل کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے الو کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کی آواز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن الو ایک خوش بخت اور خوش آواز، اس کی جو آواز ہے وہ خوش آواز ہے اور اچھی لگنے والی آواز ہوتی ہے، اور یہ کسی کے گھر میں اگر آئے تو برکت کا سبب بنتا ہے۔ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ جنگلوں میں کیوں رہتا ہے؟ آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ رسول پاک کے زمانے میں یہ آبادیوں میں رہا کرتا تھا، لوگوں کے گھروں کے چھتوں پر رہتا تھا، درختوں پہ رہتا تھا، ان کا کھانا پینا جو ہوتا تھا وہ آبادیوں میں ہوتا تھا، لوگ اسے پالتے بھی تھے اور اس کی خوراک کا انتظام بھی کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا، مولا یہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے، آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی، کہا کہ جب 61 ہجری تھی، 10ویں کی رات تھی اور 9 محرم کا دن تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تم کل تک رہ گئے تو جو واقعات کل ہونے والا ہے آپ برداشت نہیں کر سکو گے اور آپ چلے جائیں۔ لیکن الو نے بار بار امام حسین سے اصرار کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو 10ویں کا سورج طلوع ہو گیا اور الو تمام واقعہ
अकबर की शहादत भी इसने देखी, गाजी अब्बास की शहादत भी इसने अपनी आंखों से देखी, अली अकबर की शहादत भी अपनी आंखों से देखी, जनाब असगर की शहादत अपनी आंखों से देखी, इमाम हुसैन को शहीद होता भी अपनी आंखों से देखा, और शाम गरीबां जो लुट डाली गई और अहल बैत को लूटा गया, उनके तबरुकात, उनके जेवरात, खैमों को आग लगा दी, तमाम वाक़या इस उल्लू ने देखा। जब उल्लू ने ये देखा तो उल्लू को इंसान से नफरत हो गई कि, और सोचा उल्लू ने कि ये कैसे इंसान हैं जो दूसरे इंसान को कत्ल कर रहे हैं, सिर्फ हिर्स की वजह से, लालच की वजह से, पैसे और दौलत की वजह से। एक बहुत बड़ी हस्ती आल मोहम्मद की आल को ये लोग मार रहे हैं दौलत के बलबूते पर, लालच के बलबूते पर। फिर ने इमाम हुसैन के उस 10वीं के दिन से लेकर आज तक उल्लू किसी आबादी में नहीं रहता, वीरानी में रहता है और ये खुश नहीं होता। कभी आपने इसे खुश नहीं देखा होगा, ये परेशान रहता है और इसके दिल में इमाम हुसैन की गुर्बत का दर्द जो 61 साल से 61 हिजरी से लेकर आज तक मौजूद है, ये किसी इंसान को अच्छा नहीं समझता। अगर कोई उल्लू आपके घर में आ जाए तो आप उसे मनहूस न समझें, उसे नहूसत न समझें, उसका बोलना गलत अंदाज से ना लें। अगर किसी घर में उल्लू आके बैठ जाता है तो वो बरकत का सबब होता है और उसके रिज्क में इजाफा होता है। अगर वो बोलता है तो ये उससे भी बहुत अच्छा है कि जिसने अपनी आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़ियात देखे हों, वो कितना खुशकिस्मत होगा। इसी तरह कबूतर भी खुशकिस्मत है, इसने भी करीब से इमाम हुसैन की मदद भी की थी और करीब से वाक़या भी देखा था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में लबैक या हुसैन ज़रूर लिखें। वस्सलामु अलैकुम।